حسن نثار صاحب، یہ مائنورٹی حکومت کیا ڈوبتی کشتی کو کنارے لگا پائے گی، استحکام دے پائے گی نظام کو؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مجھے آپ کی ایک بات سے بہت بنیادی اختلاف ہے، اینڈ یو آر ناٹ دی اونلی ون۔ نون لیگ کے بارے میں اصل بات کم لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے۔ یہ الیکشنوں سے پہلے ختم ہو چکے تھے۔ اچھا، اور یہ بات میں آج نہیں کر رہا، 20 بار گزشتہ 2 سال میں 20 بار میں نے ہمیشہ ایک مثال دی کہ نون لیگ جون جولائی کے مہینے میں تپتی جلتی ریت پہ پڑے ایک برف کے بلاک کی مانند ہے جو میلٹ ہو رہا ہے۔ اچھا، جب میلٹ ہو رہا ہوتا ہے تو سمجھ نہیں آتی، آپ بے شک اس پہ بالکل نظریں گاڑ کے بیٹھے رہو، دین یو سڈنلی ریئلائز کہ تو ختم ہو گیا۔ نواز شریف اینڈ کمپنی دے آر اوور۔ میں نہیں کنفیوز کم از کم، اور یہ اب سے نہیں، 2 years پلس یہی مثال دیا کرتا تھا میں۔ اچھا، اب اس ملک کی تاریخ میں، اس کی مضحکہ خیز اور بہت اذیتناک تاریخ میں پہلی بار یہ ہوا ہے کہ یہ سب کے سب ہائیلی کنفیوزڈ اور ہائیلی خوف زدہ ہیں۔ کیوں؟ یہ جانتے ہیں کہ یہ لوگ اس بار اقتدار کو نہیں کھائیں گے، اقتدار ان کو ہڈیوں سمیت چبا جائے گا، اور یہی ہوگا۔ اس طرح کے معاملات میں اتنی ڈیفینٹ ٹرمز میں بات نہیں کرتے جتنی ڈیفینٹ ٹرمز میں ہوگا۔ اچھا، وجہ پوچھو۔ ابھی آپ نے بھی عجیب و غریب سی ایک بات، ٹلی مٹھی سی بات کی ہے۔ دیکھو بات سنو، ملک کی معیشت ان میں سے کسی کا باپ نہیں سنبھال سکتا۔ وجہ کیا؟ اس کے لیے ضرورت ہے میجر سرجری کی، بنیادی جوہری تبدیلیوں۔ یہ لفظ بھی میں پتہ نہیں 5 سال سے استعمال کر رہا ہوں۔ تبدیلیوں کے بغیر کسی کا باپ بھی نہیں اسے سنبھال سکتا۔ پاکستان کی اکانومی وہاں پہنچی ہوئی۔ آئی ایم ہمبل گڈ اسٹوڈنٹ آف اکنامکس فارملی۔ اچھا، اور یہ کام انہوں نے کرنا نہیں۔ کیوں؟ چونکہ یہ ان کے لیے خودکشی کے برابر ہے۔ ان کے لیے اقتدار کبھی میرے اور آپ کے لیے نہیں رہا۔ یہ جس کام کے لیے اقتدار کا یہ کھیل کھیلتے ہیں وہ خودکشی ہوگی، یہ نہیں کہ یہ کام کر نہیں سکتے۔ بنیادی جوہری تبدیلیاں، میجر سرجری، وہ اچیویبل ہے۔ یہ نہیں کریں گے، چونکہ آپ مجھے کہہ رہے ہو خودکشی کر لوں۔ سو موجودہ حالات میں اقتدار سانپ کے منہ میں زخمی کوڑ کرلی چھپکلی کی مانند ہے، جسے نہ یہ نگل پائیں گے نہ اگل پائیں گے۔ ایک طرف بھیانک کھڈا، دوسری طرف گہری کھڈا۔ کنکلوڈ یہ کریں آپ کی گفتگو کو کہ حکومت قائم نہیں کرنی چاہیے، فائدہ نہیں ہوگا پر کریں گے ضرور۔ میں نے کہا نہیں، یہ سہمے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، کنفیوزڈ ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ حکومت تو رالیں ٹپک رہی ہیں، انجام بھی نظر آ رہا ہے۔ صحیح، ان کا حشر نشر ہونے والا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، پیریڈ۔ درست۔ ہاں، شہزاد صاحب، میں آپ کی جانب آؤں، یہ آپ کو لگتا ہے کہ جو پیپلز پارٹی فیصلہ لے گئی وہ پولیٹیکلی ایج پہ چلی گئی ہے ان کی فیوچر پالیٹکس کے لیے، اور نون لیگ کو کیا اس فیصلے کے بعد حکومت قائم کرنی چاہیے، فائدہ ہوگا؟ اچھا، نون لیگ کا تو ابھی دیکھیے، شہباز شریف صاحب یا نواز شریف صاحب، ان دونوں میں سے کسی نہ کسی کو یہ طوق اٹھانا پڑے گا۔ کیا وہ اٹھانے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ان میں اہلیت ہے؟ کیا ان کے پاس جسٹیفیکیشن ہے، الیکٹورل جسٹیفیکیشن اس چیز کی؟ کیا ان کے نمبر اس لیول پہ پہنچتے ہیں؟ وہ بھی تو آفٹر آل کچھ بیٹھے کیلکولیٹ کر رہے ہوں گے نا اس وقت۔ 75 سیٹوں کے ساتھ چلیے 79 کر لیں، جتنی بھی کہہ لیں۔ شہباز صاحب نے آج 80 کہی ہیں اپنی پریس بریفنگ میں۔ 80 دے دیجئے ان کو۔ 80 دینے کے بعد اگر 100 سے یہ جو ہیں 92 والے 117 پہ پہنچے ہیں تو وہ کتنے پہ پہنچیں گے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا، اب آ جاتے ہیں ان چیزوں پہ جو کہ پرنسپلز ہیں، جو اصول ہیں۔ جب آپ بلاول بھٹو کی بات کرتے ہیں تو اس نے اصولاً سیاسی اصول کے تحت ایک بہتر فیصلہ کیا، کیونکہ اس نے اپنی سیاسی ساکھ کو بچایا بلکہ اس کو بڑھایا۔ اس نے پی ڈی ایم سے دوری اختیار کی، کیونکہ پی ڈی ایم ایک پراگندہ نام ہے ہماری ریسنٹ تاریخ کے اندر۔ وہ اس کے ساتھ نہیں اٹیچ ہونا چاہتا، وہ کوئی اس قسم کا وزن نہیں اٹھانا چاہتا جو کہ اس کو اپنے سے زیادہ سمجھتا ہو، یا وہ سمجھتا ہو کہ اس کا حق نہیں ہے اس کو اٹھانے کا۔ ایک تو یہ بات ہوگی۔ دوسری بات
یہ جو لوگ ہیں، اور اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں تو پی ٹی آئی والے اگر کہتے ہیں کہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے تو ٹھیک ہے، پی ٹی آئی والے حکومت بنا لیں. مجھے بتائیے کہ وہ سیاسی اصول کے تحت شہباز شریف صاحب نے، میں تو ان کی آج پریس کانفرنس نہیں سنی، انہوں نے کہیں ذکر کیا کہ جو لارجسٹ پارٹی ہے جو کہ ایم ڈبلیو ایم ہے یا پی ٹی آئی انڈیپینڈنٹس ہے یا واٹ ایور جو بھی ابھی اس وقت بن چکی ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ وہ حکومت بنائے. آپ بال اس کے کورٹ میں کیوں نہیں پھینکا آپ نے؟ آپ کس لالچ کے تحت آج ابھی تک اس کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ سے یہ حکومت نہیں چلنے والی، آپ سے نہیں چل پائے گی، کیونکہ یہ مائنورٹی کولیشن بنے گی. اگر کولیشن بنی، اب تو بن ہی نہیں رہی، اب تو پتہ نہیں کس طریقے سے حکومت سازی ہوگی. دوسری بات، کیا ہمیں ایک اور الیکشن کی طرف جانے کا مجبوری پڑ سکتی ہے؟ میں نے کل بھی ذکر کیا تھا، بالکل پڑ سکتی ہے. پارلیمنٹری ڈیموکریسیز کے اندر ایسا ہوتا ہے. میں نے آپ سے کہا اسرائیل کے اندر پچھلے 6 سال میں 5 الیکشن، نیشنل الیکشنز ہوئے ہیں، اور ابھی تک اس کو پھر غزہ کی جنگ چھیڑنی پڑی نیتن یاہو کو تاکہ وہ کسی طریقے سے ایک تھوڑا سا ذرا لمبا عرصہ اس کو مل جائے. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اس طریقے سے سیاسی چیزیں، اور جمہوریت میں جب آپ جاتے ہیں تو پھر جمہوری سارے نخرے اٹھانے پڑتے ہیں، ناز نخرے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، آپ کو لے کے چلنا پڑتا ہے. جہاں تک بلاول کا تعلق ہے، دوسری بات، 2008 میں پورے ہاؤس نے یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دیا، ووٹ آف کانفیڈنس. تو ایسی بات نہیں ہے کہ یہ انہونی ہوگی، یہ پہلے بھی ہو چکا ہے، لیکن اس کے بعد پھر جا کے پیپلز جو پی ایم ایل این تھی یا جو باقی تھے وہ جا کے اپوزیشن میں بیٹھ گئے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں، یہ جمہوریت میں ہوتی رہی ہیں پہلے سے بھی، آگے بھی چلیں گی. کیا پاکستان کے لیے بہتر ہے کہ نہیں بہتر نہیں ہے. ہم متحمل نہیں ہو سکتے اس طرح کے الیکشنز کے بار بار، کیونکہ ایک پورے کا پورا نیشنل سائیکی بدلتی ہے، اور پھر اس کے بعد بہت ساری اور کہانیاں. فتح کلامی کی معذرت، ایگریڈ ود یو کہ ہم بار بار الیکشن کے متحمل نہیں ہو سکتے. اس الیکشن کے بجٹ ہی ہمیں بڑی مشکل ملا کہ ہم یہ الیکشن کروا لیں. آپ نے خود اوپر کہا حکومت نہیں چل پائے گی، تو سر ہمارے پاس سسٹینڈ فیوچرسٹک آپشن پھر کیا ہے؟ یہاں تو جماعت کسی کے پاس بھی ایسا نمبر نہیں ہے، پی ٹی آئی کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں، کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں. پیپلز پارٹی اس طریقے سے نون لیگ کے ساتھ بیٹھ رہی ہے کہ وہ ایک کمزور سی حکومت ہوگی 70-80 کے نمبر کے ساتھ، کبھی بھی کوئی کھیل سکتا ہے. جی میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پی ایم ایل این حکومت بنا لے گی، مائنورٹی گورنمنٹ ہوگی، بلاول بھٹو اس کو سپورٹ کریں گے ووٹ آف کانفیڈنس کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر ایک چل سو چل پارلیمنٹ کے اندر شروع ہو جائے گا. ایک تماشا لگے گا، اس تماشے کے اندر ہر کوئی اپنا پاؤنڈ آف فلیش نکالنے کی کوشش کرے گا. کب تک یہ تماشا چلے گا وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس اسمبلی کی لینتھ کتنی ہوگی. ایک اور فائنل بات، مجھے بتائیے کہ پچھلا پی ڈی ایم بنانے میں تو کچھ سیاسی مفادات تھے، نیب کے مقدمے ختم کرنے تھے، جتنے ان کے اوپر مقدمات باقی چل رہے تھے ان سے خلاصی لینی تھی. وہ پی ڈی ایم آپ نے بنا لیا، آپ نے سب کچھ کر لیا. اس وقت شہباز شریف کا اور نواز شریف کا پی ایم ایل این کا حکومت بنانے کے مقاصد کیا ہے؟ ہاں، اگر پی ڈی ایم 1 کو کنٹینیو کرنا ہے اور پی ڈی ایم 2 کی شکل میں آنا ہے، ایس آئی ایف سی آئی ایم ایف کے معاملات کو لے کے آگے چلنا ہے، آپ ایک بہت بڑی قربانی دینا چاہتے ہیں، بالکل آئیے، دعا کیجئے کہ قربانی تھوڑی دیر چل جائے، لمبا چل جائے، تاکہ آپ کو کچھ فائدہ تو ملے اس چیز کا. ورنہ دیکھیے بات یہ ہے کہ اصولوں کے تحت واپس جائیے وہاں پہ جو کہ اصول ہے، اور اصول کہتا ہے کہ لارجسٹ پارٹی کو اتنا یہ بھی ٹیکٹکس ہوتی ہیں، تھرو دا بال اینڈ بیک ان سم باڈیز کورٹ. ان کو بولو کہ حکومت بنائیں، اگر وہ میجورٹی دکھا سکتے ہیں تو بنا لیں. درست ہو گیا، اصول کے تحت تو ہونا چاہیے، مگر ان کے پاس نمبر، ان کے لیگل معاملات اور ان کی اپنی ضد اور ہٹ دھرمی بھی اپنی جگہ پر. ابصار صاحب، نون لیگ، ایم کیو ایم، جے یو آئی، استحکام پاکستان پارٹی چند آزاد ملیں گے، حکومت بن جائے گی. پیپلز پارٹی اس حد تک سپورٹ کو تیار ہے کہ ہم ساتھ کھڑے ہیں اگر کوئی معاملہ بڑا بنے گا. کتنی اور کب تک کی حمایت پیپلز پارٹی کرے گی اور کتنی مضبوط یہ حکومت بنے گی؟ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ کرے گی حمایت. جس دن دل کرے گا اس دن حمایت واپس لے لے گی، جس دن دل کرے گا اس دن حمایت دے دے گی. تو یہ تو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ چلے گا. اب اس سے کیا استحکام آئے گا؟ میں تو سر، تو کیا شہباز صاحب یا نواز صاحب جو بھی نون لیگ سے آئے گا وہ روزانہ کی بنیاد پر اسمبلی میں بلاول بھٹو صاحب کا چہرہ دیکھا کریں گے کہ آج اب ہمارے ساتھ ہیں یا آج اب ہمارے ساتھ نہیں ہیں؟ ظاہر ہے، بالکل ظاہر ہے. ان کا صدر بن چکا ہوگا 5 سال کے لیے، اسپیکر نیشنل اسمبلی 5 سال کے لیے بن چکا ہوگا، سینٹ چیئرمین 5 سال کے لیے بن چکا ہوگا، گورنر لگ چکے ہوں گے. ان کے جتنی وزارتوں میں جتنے کام ہیں ان کے لوگوں کے، ایم این ایس کے، وہ سب سے پہلے ہوا کریں گے پرائرٹی پہ، چاہے وہ جائز ہوں چاہے ناجائز ہوں. مسلم لیگ نون دن اور رات یہ کوشش کیا کرے گی کہ کسی طرح پیپلز پارٹی کو خوش رکھ لے اور ایم کیو ایم کو خوش رکھ لے. پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی سندھ میں بننی نہیں ہے،
کیونکہ اگر پیپلز پارٹی حکومت میں نہیں آ رہی, اس کی کوئی مجبوری تو نہیں ہے نا کہ ایم کیو ایم کو سندھ میں کوئی حصہ دے یا اس کو خوش رکھے. تو گورنر سندھ بھی اگر پیپلز پارٹی سے ہوگا تو ایم کیو ایم کو وزارتیں دے پائے گی نا مسلم لیگ نون, تو اس سے کیا فرق پڑے گا. اب یہ صورتحال, مجھے تو افسوس اس بات پہ ہو رہا ہے کہ میں اپنا سر دل کرتا ہے کسی دن دیوار سے ٹکرا دوں ان لوگوں کی عقل اور فہم پہ جو اپنے آپ کو مہربان کہتے ہیں, اور انہوں نے اس ملک کو کس جگہ پہ لا کے کھڑا کیا ہے پچھلے کئی سالوں کی سیاست میں, جو ان کا کام نہیں تھا سیاست کرنا. اب ظاہر ہے اس میں حسن نثار صاحب کہہ رہے تھے حشر نشر ہو جائے گا ان کا سیاسی جماعتوں کا اور اقتدار ان کو کچا چبا جائے گا. ابصار صاحب ویسے مہربان بھی بہت پریشان ہیں. ٹھہرے نا, نہیں چھوڑیں میں بات ذرا پوری کر لوں. حسن نثار صاحب تو شاید یہاں رہیں یا باہر چلے جائیں, یہ تو ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. میں نے اگر وہ یہاں ہوئے یا باہر بھی ہوئے, میں تو ادھر ہی ہوں. یہ حشر نشر جو ہوگا یہ عوام کا ہوگا, یہ کچا جو چبایا جائے گا وہ عوام کو چبایا جائے گا. اس جگہ پہ ہمیں لا کے کھڑا کیا ہے پچھلے 10 سالوں کی سیاست نے, گندی سیاست نے. اگر مہربان اتنے ہی افسردہ ہیں تو یہ جو گیم لگائی انہوں نے کیوں لگائی جو ابھی لیٹسٹ ہے. ہم کب سے کہہ رہے ہیں یہ بات کہ یہ نہ کریں, آپ جو ہو سکتا ہے ہونے دیں. ایک دفعہ پہلے 2022 میں غلطی کی, پھر 2023 میں کی, پھر 2024 میں کی, تو اس کا نتیجہ تو سامنے آ گیا ہے. اب اس وقت نہ ہم آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے جا سکتے ہیں, تو ٹھیک ہے بھگتیں. میکسیمم یہ ہو سکتا ہے نا کہ ٹکرے شکرے مار کے ادھر ادھر ایک بجٹ لے آئے گی یہ حکومت, جس کو بڑا شوق تھا. یہ جو بلاول نے آج اخلاقی بہتری دکھائی ہے وہ بھی ظاہر ہے کنڈیشنل ہے کہ یہ عہدے ہمیں دے دیں جو پکے ہیں, پکی نوکریاں ہمیں دے دیں, کچی نوکریاں آپ رکھ لیں. تو یہ کام مسلم لیگ نون نہیں کر سکتی تھی 8 فروری کو یا 9 فروری کو. لیکن نہیں, یہ اپنی جب آپ اپنے معدے اور اپنی جیب سے آگے نہیں سوچتے تو پھر پوری قوم اور پوری عوام سفر کرتی ہے. اور ہم بدقسمت ہیں کہ ہماری جو رولنگ ایلیٹ ہے, جو اشرافیہ ہے ہماری, اور اس پہ سارے شامل ہیں, اشرافیہ میں میڈیا بھی شامل ہے, اس میں سیاستدان بھی شامل ہیں, اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے, اس میں جوڈیشری بھی شامل ہے. انہوں نے عوام کو وہاں لا کے کھڑا کیا ہے کہ 25 کروڑ عوام اپنی قسمت کا سوچ کے پریشان ہے کہ وہ کیا کریں, کدھر جائیں. تو خیر میں اس پہ کتنا کہتا رہا ہوں, پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ سادہ اکثریت ہوگی تو آگے جائے گی. لیکن یہ جو ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے جو کچھ ہوا ہے ڈرائنگ بورڈ پہ, وہ ہمارے منہ پہ آ کے پڑا ہے, ہمارے پڑا ہے, ان کے تو نہیں پڑے گا. ان سب کی تو جائیدادیں باہر ہیں, ان کے بچے باہر ہیں, ان کے بینک اکاؤنٹس باہر ہیں, سب لوٹ کے لے کے جاتے ہیں اس ملک سے جو کسی بھی عہدے پہ پہنچتا ہے. اور پھر عوام جانے کیا ہے ان کا, عوام کا کیا ہے. پھر ایک اور الیکشن ہے, یہ ساری ایلیٹ فارغ ہو جائے گی جس طرح ووٹر نکلا ہے. درست ہو گیا. تقار صاحب کہنا چاہ رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا, پھر کیا ہوگا. ہاں ایک اور الیکشن ہوں گے نا, چلے قومی اسمبلی کے فرض کریں دوبارہ الیکشن کروا دیتے ہیں, تو یہ ہمارے اوپر گنڈا پور جیسے اور لوگ چھوڑ دیے جائیں گے. کس نے بنایا گنڈا پور کو, کس نے بنایا گنڈا پور جیسے لوگوں کو, کس نے کیا. اگلے میں کر لیں گے, اگلے میں بھی کر لیں گے, لیکن اس میں تو جانتے ہیں لایا کیا, ہمیں متبادل دیا کیا ہے. سر وہ ووٹ سے آ رہے ہیں نا, ہم کیا کریں, اب ووٹ سے آ رہے ہیں کہ عوام کا ووٹ ہے. ابصار صاحب یہ عوام کا ووٹ ہے, وہ ووٹ سے آ رہے ہیں. جوتے کے عوام کے ووٹ کو جوتے کے نیچے رکھا ہے ان لوگوں نے پچھلے 75 سال میں. انہوں نے ہمیں تباہ کر دیا, ہماری عقل کو چیلنج کرتے ہیں. زبردست بات کی تھی کہ کچی نوکریاں لے لی ہیں اور پکی دے دی ہیں افتخار صاحب, اور پکی بھی ان کو دی ہیں جنہوں نے ان کی کچی نہیں رہنے دینی ہے. ابصار 2 باتیں میں جاننا چاہوں گا. ایک تو ووٹ آف نو کانفیڈنس کب آئے گا ان کے خلاف, اور کیا یہ وہ پیش کرے گی اپنا MWM پیش کرے گی یا پیپلز پارٹی, ایک. اور دوسرا کہ اگر یہ اس کو نہیں مانے تو پھر کریں کیا, ہو کین فارم. اب آپ نے بورڈ شوٹ کی بات کی, آپ سے میرا سوال ہے کس کو حکومت بنانی چاہیے تھی. دیکھیں میں نے تو پہلے دن کہا تھا کہ نون لیگ کو چاہیے کہ آفر کرے کہ پی ٹی آئی یا انڈیپینڈنٹ جو بھی آپ ان کا نام رکھ لیں, وہ کوشش کر لیں حکومت بنانے کی. ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی ان کے ساتھ مل جاتی, لیکن ان کا بھی تو پی ٹی آئی کا بھی حال دیکھیں نا, وہ کسی سے بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں, وہ صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. یہ ہماری بدقسمتی ہے. ہمیں ایسی سیاسی لیڈرشپ بھی ایسی ملی ہے جو 24 گھنٹے سے آگے یا اپنے میدے سے آگے نہیں سوچتی, اپنی ضد اور انا. ایک 71 سالہ شخص, سر وہ سمجھ رہے ہیں ان کا لیول بات چیت کا وہی ہے, ایک حیت میں اسٹیبلشمنٹ اور ایک سوچ اور اپروچ میں اسٹیبلشمنٹ ہوگی ہے, تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی گفتگو وہی ہو سکتی ہے. دونوں both deserve each other نا, both deserve each other, let them play. چلیں جی, ہم نے تو سفر کرنا ہے, ہم نے تو اس طرح بھی سفر کرنا ہے, اس طرح بھی سفر کرنا ہے. کسی ایک کنارے تو لگیں, خون کے دریا کے کنارے تو لگیں. ٹھیک ہو گیا جی. عوام کیا ڈیزرو کرتے ہیں, ووٹ. اور اب وزرائے اعلیٰ کی نامزدگی کا آغاز ہے. کے پی کے سے پہلا نام آ گیا ہے.